یہ سچ بیانی نازی کی آپ بیتی ہے، لیکن نہیں، یہ تو آج ہر گھر کی کہانی ہے۔ حسد میں ڈوبی لڑکیاں آج ہر محلے میں مل جاتی ہیں۔ حسد کی آنکھ میں جلتی بھنتی لڑکیاں نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ خود اپنی زندگی بھی جہنم بنا لیتی ہیں۔ نازی نے جو غلطیاں کی وہ کوئی اور نہ کرے، اس لیے نازی کی کہانی پیش کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ آج مجھے نہیں جانا، تم چلی جاؤ، نازی نے مجھ سے کہا تو میں نے خاموش نگاہوں سے امی کو دیکھا۔ امی جان نازی کو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کی یہ بیٹی مونڈی تھی، مونڈ ہو تو کام کر دیتی ورنہ صاف انکار کر دیتی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے چادر اوڑھی اور پھر خالہ کی طرف چلی گئی۔ خالہ گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، ان کے کام کرنے اکثر میں یا نازی چلی جاتی، اور جس دن نازی کا موڈ نہ ہوتا اس دن بھی میں ہی جاتی۔ خالہ کا گھر ہماری ساتھ والی گلی میں تھا۔ میں نے گیٹ پر لگی بیل بجائی تو تھوڑی دیر میں ہی خالہ جان نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ کے چہرے پر خوشی جھلک پڑی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ میں نے خالہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام تحریم بچے، اندر آ جاؤ، اندر آ کر حال پوچھ لینا، باہر کھڑی ہی پوچھ لو کر واپس چلی جاؤ گی کیا؟ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ میں مسکرانے لگی۔ آج تو نازی نے آنا تھا، وہ نہیں آئی؟ خالہ نے چلتے چلتے رک کر مجھ سے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آ گئی۔ کیا میں واپس چلی جاؤں؟ میں نے نازی کے نہ آنے کا بہانہ بنایا۔ ارے میری پیاری، تم جھک جھک آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے تو یوں ہی پوچھا ہے۔ خالوں کو لگا جیسے میں برا منا گئی ہوں، اس لیے انہوں نے وضاحت کی۔ خالہ، میں آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ میں نے خالہ کے گال کو کھینچا اور خالہ ہنسنے لگ گئیں۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرا نام تحریم، میرا گھر میں تیسرا نمبر ہے، بڑا بھائی رضوان، پھر نازیہ عرف نازی، پھر میرا نمبر، چوتھے نمبر پر ثاقب بھائی، پھر 2 جڑواں بہنیں ہادیہ اور سحرش۔ میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا تھا اور ڈیزائننگ میں ماسٹر بھی کر چکی تھی۔ میں آن لائن جاب کرتی تھی، مجھے باہر کی کمپنیز کی طرف سے آرڈر آتے تھے۔ میں گھر کے خرچے میں ابو کی مدد بھی کر رہی تھی۔ وہ بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، بلکہ گھر کے سبھی افراد ہی پیار کرتے تھے۔ میری امی اور خالہ کی ایک ہی شہر میں شادی ہوئی تھی۔ میری خالہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں سائرہ و مائرہ اور ایک بیٹا عامر۔ خالہ امی سے بڑی تھیں، ان کے بچے بھی ہم سے بڑے تھے۔ خالہ کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بیٹا یعنی عامر بھائی رہ گئے تھے، جو بینک میں مینیجر تھے۔ خالہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتیں، ان سے کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی خالہ کے پاس چلی جاتی تھیں سارا دن رہنے کے لیے۔ بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو والدین کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ ہم بھی جوان ہو چکی تھیں اور اسی فکر سے امی ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ ان کو ڈر لگتا تھا تو بیٹیوں کے نصیب سے۔ انہوں نے 3-4 رشتے کروانے والوں کو بھی کہا ہوا تھا۔ آج ایک رشتے والی کا فون آیا کہ وہ نازی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ امی نے جب نازی کو بتایا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس نے امی جان سے کہا کہ وہ کیسے ان کی شادی کا فیصلہ اکیلے کر سکتی ہیں، وہ اپنی پسند سے شادی کرے گی اور وہ بھی عامر سے۔ آپ لوگ تحریم کو دکھا دیں ان رشتے والوں کو، میں خالہ جان کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ ہٹ دھرمی سے کہہ کر تیار ہو کر خالہ کی طرف چلی گئی۔ بابا جان گھر آئے تو انہوں نے پوچھا تو امی جان نے تفصیل بتا دی۔ بابا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہمیں تحریم کا بھی تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میں نہ جانے کیوں اداس ہو گئی۔ جب رات کو نازی گھر آئی تو زور سے چادر سائڈ پر پٹکتے ہوئے بولی، خالہ بہت کام کرواتی ہیں، میں تو صرف عامر کی وجہ سے ہر کام کرتی ہوں، اور ایک وہ ہے جو سیدھے منہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، مگر میں بھی اسی سے شادی کروں گی۔ نازی نے شان بے نیازی سے کہا اور اپنے ہاتھوں پر لوشن کا مساج کرنے لگ گئی۔ میں خاموشی رہی، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ شام میں ہی خالہ ہماری طرف آ گئیں۔
انہوں نے امی جان سے میرے لیے عامر کا رشتہ مانگا۔ امی جان خوش تو بہت ہوئیں، مگر پھر انہوں نے کہا کہ نازی بڑی ہے، آپ کو اس کا رشتہ مانگنا چاہیے تھا۔ خالہ جان، آپ نازی کے مزاج کو تو جانتی ہیں، وہ ہمیں ابھی کسی خاطر میں نہیں لاتی تو شادی کے بعد کیا لائے گی؟ اور ویسے بھی تحریم عامر کی پسند ہے اور ساتھ ہماری بھی، اور ہمارے مزاج کو جانتی ہے، سمجھتی ہے۔ خالہ جان کے ساتھ مائرہ آپی بھی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے میرے لیے رشتہ مانگنے کی وضاحت کر دی۔ امی جان سوچ میں پڑ گئیں اور پھر بولی، نازی کے بابا آتے ہیں تو میں ان سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ بہن کو شچ و پنج میں دیکھ کر خالہ نے فی الحال خاموش ہونا ضروری سمجھا اور دونوں ماں بیٹی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ نازی کو جب پتہ چلا کہ خالہ عامر کا رشتہ اس کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے لائی ہیں تو اس نے پورے گھر میں کوہرام مچا دیا اور امی جان کو خوب باتیں سنائیں، ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میرے لیے رشتہ کیوں نہیں لائیں خالہ؟ اتنی خدمت کی ہے ان کی میں نے، مگر میرے گھر والوں کی طرح انہیں بھی میری قدر نہیں۔ ہر کوئی تحریم تحریم کرتا رہتا ہے، کماتی ہے نا وہ، اس لیے کمائی پر مرنے والے لوگ۔ نازی نے حقارت کے ساتھ ریکارڈ توڑے ہوئے کہا، تحریم کی کمائی پر نہیں، اس کے اخلاق پر سب مرتے ہیں اور اس کے نام کا دم بھرتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے جیسا مطلبی مت سمجھا کرو۔ بڑی بھابھی جو میرے ماموں کی بیٹی تھی، وہ مجھے بچپن سے جانتی تھی، انہیں نازی کا لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ نازی نے ہم سب کو غصے سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ ابو جان سے جب امی جان نے بات کی تو ابو بولے، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ عامر ہمارا داماد بن جائے، بہت ہی فرمانبردار بچہ ہے، نازی سے نہیں تو تحریم سے ہی صحیح، آخر کو دونوں ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ نازی کو نہیں جانتے کتنی ضدی ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ عامر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور عامر تحریم کو پسند کرتا ہے۔ اب میں تو اپنی بیٹیوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہوں۔ امی جان روحان سی ہو کر بولی۔ میں جو ابو جان کو چائے دینے کے لیے آئی تھی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی کہ امی جان اور ابو جان کی میرے اور نازی کے بارے میں بات کرتے سن کر میں وہیں رک گئی۔ عجیب دوراہے پر زندگی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مرد جسے چاہتا ہو اس کی شادی اس سے ہو جائے تو وہ اس عورت کی زندگی میں پھولوں کی بہاریں لے آتا ہے، اور اگر مرد کی شادی زبردستی کسی اور عورت سے ہو جائے تو وہ اس عورت کو اپنے دل میں نہ جگہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے خوش رکھ سکتا ہے، زندگی اس کی کانٹوں سے بھر دیتا ہے۔ ابو جان نے فلسفانہ انداز میں امی جان کو فیصلہ کرنے کی راہ دکھا دی۔ امی جان نے خالہ جان کو ہاں کہہ دی۔ نازی نے بہت تماشا کھڑا کیا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ نازی ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ یہ چائے تمہارے لیے۔ نازی نے مجھے چائے پکڑائی تو میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے چائے پکڑا کر بے پرواہی سے بیٹھ گئی۔ اس نے میری حیرانی کو شاید نوٹ نہیں کیا تھا یا نوٹ کر لیا تھا، مگر اگنور کر گئی۔ میں خوش بہت ہوئی کہ چلو بالآخر میری بہن کو میرا خیال آ ہی گیا۔ چلو دیر آیت درست آیت کے مصداق میں چائے پینے لگ گئی۔ چائے کا ذائقہ بہت عجیب تھا۔ میں نے نازی کو کہا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی یہی چائے پی رہی ہوں۔ سیدھی طرح کہو، میرے ہاتھ کی کوئی چیز تم سے نہیں کھانی۔ ایسا نہیں ہے نازی، تم بہن ہو میری۔ میں نے تو ویسے ہی کہا ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا تو اس نے میرے بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ مجھے جذباتی کر چکی تھی۔ میں نے چائے پی لی۔ چائے پینے کے بعد میرے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ نازی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز کوئی میڈیسن دینا۔ میں درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ میں نے نازی سے میڈیسن مانگی لیکن وہ وہیں کھڑی رہی اور ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی اس پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ میں رو رہی تھی، اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رب کو پیاری ہو جاؤں گی۔ اتنا پیٹ درد اذیت نہیں دے رہا تھا جتنا بہن کی بے حسی اذیت دے رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، ہر کوئی تمہیں پسند کرتا ہے، کسی کو میں نظر نہیں آتی۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گی، ہر چیز تمہیں ملتی ہے۔ میں بھی تو خالہ اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی تھی، لیکن انہیں میری کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ بہن کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر میرے اٹھنے کی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے خود سے کہا، میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں جب کمرے میں بڑے بھائی اور بھابھی داخل ہوئے۔ انہوں نے چائے کے برتن کے پاس چوہے مار کی خالی پڑیاں دیکھ لی تھیں۔ بھابھی کہہ رہی تھی، دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ نازی 2 کپ چائے کس کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ نازی کسی کے لیے اچھی بن جائے ناممکن،
بھابھی کہتے ہوئے مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی اور میں بھابھی کے فکرمند چہرے کو دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 10 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سب کی آنکھیں رونے کے سبب سوجی ہوئی تھیں۔ میرے ارد گرد سب تھے، خالہ جان اور عامر بھی وہیں تھا۔ اس کی طرف میری جب نظر پڑی تو اس کی آنکھیں رت جگہ کا عکس لیے ہوئی تھیں۔ میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے نازی سے اس بےہودگی کی توقع نہیں تھی۔ خالہ جان سے میری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہیں نازی پر بہت غصہ چڑھ رہا تھا۔ نازی پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ خالہ جان آپ غصہ نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مجھے نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ خاک ٹھیک ہوں، تمہاری حالت دیکھ کر ہم سب کے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ چاند جیسا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ خالہ جان نے میرے چہرے کو پیار سے چھوا۔ میں ہولے سے مسکرا دی۔ امی ابو نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جلد از جلد نازی کی شادی کر دیں۔ اس توسط سے رشتے دیکھنے کا مرحلہ تیزی سے شروع کر دیا۔ سب کی دعاؤں اور محنتوں سے میں صحت یاب ہو گئی۔ نازی کا رشتہ ہو گیا۔ اس کی شادی کے دن فائنل ہوئے تو ہم بہت خوش تھے۔ البتہ نازی کے چہرے پر خوشی کے آثار ہمیں نظر نہیں آئے۔ ہم لوگ کپڑے لینے جانے لگے تو نازی امی جان کے کمرے میں آئی۔ اس نے ہم سب کو دیکھا اور پھر امی جان سے مخاطب ہوئی۔ شادی کے لیے میری ایک شرط ہے، نازی نے کہا، اور ہم سب نے اپنے اپنے دلوں کو تھام لیا کہ نہ جانے اب کون سا نیا دھماکہ ہوگا۔ کیا شرط؟ امی جان کی آنکھیں سہمی ہوئی تھیں۔ بظاہر وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ تحریم میری شادی میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر یہ شادی میں شامل ہوئی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ نازی نے اپنا فیصلہ سنا کر ہم سب پر بجلی گرا دی۔ میں تو صدمے میں ڈھہ گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں موت سے جنگ لڑ کر بچ گئی۔ ابو، بھائی، عامر، سب کی کوشش سے اسپتال والوں نے پولیس کیس نہیں بنایا، ورنہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی، اور پھر بھی اس کا دل میرے لیے کشادہ نہیں ہوا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑی بھابھی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نازی سے بولی، تحریم، تمہاری سگی بہنیں سوتیلی نہیں جو تم ایسی فضول سی شرط رکھ رہی ہو۔ میری یہی شرط ہے، اگر منظور نہیں ہے تو میں شادی سے انکار کرتی ہوں۔ نازی نے کسی مہارانی کی طرح اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا، امی ابو پر کیا گزرے گی؟ میں تمہاری شادی پر شرکت نہیں کروں گی، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا اور باہر چلی آئی۔ سب کی آوازوں کو پیچھے چھوڑے میرے چاروں جانب اذیت ہی اذیت تھی۔ خالہ جان کو جب نازی کی شرط کا پتہ چلا تو ان سب نے بھی شادی میں شرکت سے انکار کر دیا۔ امی جان نے خالہ جان سے کہا، اگر آپ نہ آئیں تو لوگ پوچھیں گے بہن کہاں ہے؟ میں کیا جواب دوں گی؟ نازی کی طبیعت کا بہانہ کروں گی تو اپنی بہن کی فیملی کا کیا بہانہ کروں گی؟ خالہ کی بیٹیاں اور بیٹا تو شرکت کے لیے نہ مانی، مگر خالہ جان کو تو اپنی بہن کو دیکھنا تھا۔ نازی کی شادی جس دن تھی میں بہت دکھی تھی۔ میں اس دن خالہ کے گھر ہی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ عامر نے گلا کھنگارتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ عامر فکرمندی سے بولا۔ کاش آپ انکار نہ کرتے، میں اپنی بہن کو تو نہ کھوتی۔ میں نے افسردہ لہجے میں جواب دیا اور عامر کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ میری بات سن کر سرخ ہو گیا تھا۔ میں انکار بھی نہ کرتا اور ہاں بھی کر دیتا۔ نازی نے پھر بھی تم سے حسد کرنی تھی۔ تم پرفیکٹ ہو، سب کام کرتی ہو، لائق ہو، ہر کوئی تمہیں پسند کرتا۔ میرے اور تمہارے رشتے سے پہلے بھی وہ تمہیں ناپسند کرتی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو سوچو سب۔ عامر غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ مجھے سوچوں میں چھوڑ گیا اور میں نے عامر کے پرپوزل آنے سے پہلے کے سارے واقعات سوچے۔ عامر کی سبھی باتیں سچ تھیں۔ اس نے تب بھی حسد کرنا تھا، چاہے عامر سے میری بات پکی ہوتی یا نہ ہوتی۔ نازی کی شادی کے بعد میں گھر چلی گئی۔ نازی نے جس دن آنا ہوتا میں خالہ کی طرف چلی جاتی یا اپنے کمرے تک محدود رہتی۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے کہ نازی کے شوہر یعنی میرے بڑے بہنوئی نے رات کا کھانا ہماری طرف کھانا تھا۔ نازی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ماں بننے والی تھی تو اس کا مکمل بیڈ ریسٹ تھا، اسی وجہ سے وہ کچھ دن رہنے آئی ہوئی تھی۔ میں خالہ کی طرف نہیں گئی کہ وہ روز جانا اچھا نہیں لگتا۔ عامر میرے لیے نامحرم تھا تو رات رکنا مناسب نہیں تھا۔ امی جان نے اب میری شادی کا ارادہ کیا۔ آخر کب تک وہ یوں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتی رہتی۔ نازیہ کے ہوتے ہوئے اب میں اپنے کمرے میں ہی خود کو قید رکھا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب اسد بھائی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے دکھائی دیے۔ میں شج و پنج میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔
اسد بھائی بھی کنفیوز ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا آج آپ کا پورا گھر دیکھ لوں۔ اسد بھائی نے نظریں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا، جی میں چھوٹی کو بلاتی ہوں، آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ مجھے چھوٹی دکھائی دے جائے تو آپ دکھا دیں، آپ پر پابندی ہے کیا گھر دکھانے کی؟ اسد بھائی نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، دراصل میں مصروف تھی، میں نے ٹالنا چاہا۔ حقیقت میں بور ہو رہی تھی کمرے میں رہتے رہتے، اپنی بوریت دور کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ سامنے طوفان آنے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں جن ہوں، اسد بھائی نے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی، اور پھر میری ہنسی تھی یا طوفان؟ نازی کسی ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی اور مجھے دیکھتے ہی چلائی، بہت اچھے، کیا اب میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو؟ نازی آ کر کچھ ایسا بولے گی یہ مجھے پتا تھا، اس لیے میں نظر انداز کر رہی تھی، مگر اس کے شوہر کو اپنی بیوی سے یہ توقع نہیں تھی، اس لیے وہ شریف النفس انسان یہ بات برداشت نہیں کر سکے اور نازی کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھا اور بولے، نازی کیا بکواس کر رہی ہو؟ دیکھا میری بات کیسے بکواس لگی ہے؟ سچ ہے نا؟ گھر دیکھنا تو بہانہ تھا آپ کا، حقیقت میں رنگ رلیاں منانی تھی میری بہن کے ساتھ۔ امی امی اوپر آئیے دیکھیے آپ، نازی نے چیختے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، جبکہ اسد بھائی کی حالت تو ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں آگے بڑھی اور کہا، نازی تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے نازی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کل رات کو اسد یہاں رہے تھے، کیا پتہ میرے سونے کے بعد اوپر آ گئے ہوں اور کیا کچھ کیا ہو جو اب دوبارہ آنے کا کہا۔ نازی نے اپنی زبان سے زہر اگلا۔ نازی نازی بیک وقت میں اور اسد بھائی بولے، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسد بھائی رات کو ہمارے گھر تھے، میں تو رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی، اور اس بات کا تو نازی کو بھی پتہ تھا، اور میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، مگر پھر بھی الزام۔ چٹاخ! اسد بھائی سے اب برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، انہوں نے نازی کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور بولے، اتنا گھناؤنا الزام، وہ بھی اپنے شوہر پر؟ چلو میں تو 3 ماہ پہلے شوہر بنا، لیکن یہ تو تمہاری بہن ہے، اس پر اس قدر گھناؤنا الزام، شرم نہیں آئی تمہیں؟ بہن غلط بھی ہو تو بھی بہنیں پر پردہ رکھتی ہیں، تم کیسی بہن ہو؟ وہ تو پہلے ہی جھجک رہی تھی اور مجھ سے بات کرنے سے کترا رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ میری شکی بیوی ہے۔ میں آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، تمہیں سچے دل سے بیوی مانا، محبت کی، اور تم نے کیا کیا؟ اسد بھائی کے کردار پر بات ہوئی تھی، جس کا کردار صاف تھا، اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے تو ایسے انسان کی حالت مرنے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اسد بھائی کی حالت بھی ایسی ہی تھی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ رکو میری بات سنو اسد، تم مان کیوں نہیں جاتے کہ میری ڈائن بہن تم پر اپنے پیار کا جال بچھا رہی تھی؟ اس نے ایسے ہی سب گھر والوں کو مجھ سے دور کیا ہے، خالہ کی فیملی کو بھی مجھ سے دور کیا، اور اب تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ نازی بھائی اسد کے پیچھے بولتے بولتے بھاگی اور پھر سیڑھیوں سے گر گئی۔ ہم سب پیچھے بھاگے، نازی بے ہوش ہو گئی تھی، اسد بھائی جا چکے تھے۔ ہم نازی کو لے کر اسپتال پہنچے، اسد بھائی بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے۔ اسد بھائی کی آنکھوں میں نمی تھی، نازی اپنی حسد کی آنکھ کی وجہ سے اپنے پیار کرنے والے شوہر کو اپنے سے دور کر رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور بہن کے لیے دعا کی، تبھی لیڈی ڈاکٹر باہر آئی، اس نے ہم سب کو خبر سنائی، اسے سنتے ہی ہم سب سکتے میں آ گئے، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، نازی اپنا بچہ کھو بیٹھی تھی۔ اسد بھائی الٹے قدم واپس پلٹے، نازی سے نہیں ملو گے؟ بڑے بھائی نے اسد بھائی کو پلٹتے دیکھا تو سوال کیا، اس سے کہیں پہلے اپنے اندر سے شک اور حسد کو ختم کرے، پھر سوچوں گا کہ اسے اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ نہیں۔ اسد بھائی بنا پلٹے کہہ کر چلے گئے۔ ہم آنسوؤں کو صاف کرتے نازی کے پاس گئے۔ امی جان اسد نہیں آئے؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ نازی نے روتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ ہم نے نظریں جھکا لیں۔ حسد کی آگ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہ آگ اپنے ساتھ ساتھ کئی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے، امی جان نے نازی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، اور وہ خالی خالی نظروں سے امی جان کو دیکھنے لگی، مگر جب سمجھ نہ آیا تو جھنجھلا کر پوچھا، کیا کہہ رہی ہوں میں امی آپ سے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ سب آپ کیوں نہیں بتا رہی؟ تمہیں کیا کہہ رہی ہوں میری بچی؟
میں تو تم سے نفرت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری بچی ہو، مگر تمہاری بہن سے حسد کرنا تمہارے گھر کو جلا گیا۔ بھلا کوئی بہن بھی حسد کر سکتی ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کس کے نصیب میں کیا آ جائے۔ امی جان روئے جا رہی تھیں اور ہم بھی رو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ نازی کی اب ماں بننے کے چانسز بہت کم ہیں، صرف 10%، بس دعا کر سکتے ہیں۔ اسد بھائی ایک ماہ بعد نازی کو لے گئے۔ امی ابو اور بڑے بھائی نے معافی مانگی نازی کی طرف سے۔ نازی کو اس کے سسرال والے طعنے دیتے ہیں کہ وہ ان کا پوتا کھا گئی۔ کوئی ماں اپنا بچہ تھوڑی کھا سکتی ہے۔ نازی بہت گم سم رہنے لگ گئی ہے، اب کم بولتی ہے۔ اسد بھائی اسے کچھ نہیں کہتے۔ امی جان کے سمجھانے پر انہوں نے بس اتنا کہا، وہ اپنی حسد کی آگ میں خود جل رہی ہے، میرے یا کسی اور کے جلانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا بہت دل دکھا تھا، بیوی کو محبوب مانا تھا انہوں نے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ خالہ جان نے شادی کی ڈیٹ مانگی اور گھر کی خاموشی کو ختم کرنے کا واحد حل یہی لگا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ نازی میرے پاس آ کر بیٹھی، میری رخصتی ہونے والی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ میری شادی پر شامل نہ ہونا؟ میں نے تو تمہیں اپنی شادی پر آنے سے منع کیا تھا۔ نازی نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ بہن ہو تم میری شادی میں مجھ سے پہلے ہو، میرے لیے تم بہت اہم ہو۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور وہ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، بہن ہو کر ڈائن بنی، اور اس وجہ سے میرے اللہ نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی، اور تم سے حسد نے میرے اسد کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ نازی رو رہی تھی اور میں بھی۔ دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ اسے اولاد دے، وہ اللہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ ڈاکٹرز نے تو نا امید کیا کہ حمل نازی کی جان کے لیے خطرہ ہے، مگر دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں، اور دعا کیے جا رہے ہیں۔